پورا دن وہ لوگ محو سفر رہے۔ دوپہر کے بعد وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گر نے گھوڑے سے اترتے ہوئے محافظ دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آگے تم اکیلے جاؤ گے۔ کیمیا گر نے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تم احرام سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ بہت شکریہ، لڑکا بولا۔ آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف اس چیز کو کریدا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی۔ کیمیا گر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس زبان میں محو گفتگو رہے اور پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر آنے کو کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے۔ کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا جبکہ راہب سیسا لے کر آیا۔ کیمیا گر نے یہ سیسا چولہے پر لوہے کے برتن میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیسا پگھلنے لگا۔ کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے پیلا انڈا نکالا اور اس سے بال برابر چھلکا اتارا، اسے موم میں لپیٹ کر برتن میں ڈال دیا۔ مرکب لال رنگ اختیار کر گیا، خون سے مشابہ۔ کیمیا گر نے برتن چولہے سے اتارا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی، کیمیا گر بولا۔ کیمیا گر پریشان تھا۔ تمام قافلے غزہ میں رکے ہوئے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہونا وہی ہے جو خدا کی منشا ہے، راہب نے جواب دیا۔ بالکل، کیمیا گر نے جواب دیا۔ جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ سیسا نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔ کیا میں بھی کسی روز ایسا کر سکوں گا؟ لڑکے نے اشتیاق سے کیمیا گر سے سوال کیا۔ یہ میری منزل تھی، تمہاری نہیں ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کیمیا گر نے سونے کے 4 ٹکڑے کیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسافروں کے لیے آپ کی میزبانی کا صلہ، لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا کبھی مت کہیے گا، زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں آپ کو کم حصہ نہ مل جائے۔ یہ تمہارا حصہ ہے، کیمیا گر نے ایک ٹکڑا لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے بھی یہ کہنے کا ارادہ کیا کہ یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیمیا گر کی بات سن چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ اور یہ میرے لیے ہے، سفر کے لیے زیادہ راہ، اس نے سونے کا 4تھا ٹکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکے کا حصہ ہے، اگر اسے کبھی ضرورت پڑے تو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکا بولا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیونکہ تم 2 دفعہ اپنا سرمایہ کھو چکے ہو، ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پر اعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دفعہ واقعہ ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی چیز دوبارہ واقعہ ہو جائے تو پھر وہ یقیناً تیسری بار بھی ضرور ہوگی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیا گر بولا۔ لڑکا اپنا گھوڑا کیمیا گر کے قریب لے آیا۔ قدیم روم میں شہنشاہ تبریز کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا۔ فوجی کو ملک کے دور دراز علاقے میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا شاعر تھا جو اپنی خوبصورت شاعری سے پورے روم کو منور کرتا تھا۔
ایک رات اس آدمی نے ایک خواب دیکھا۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پر مہربان ہے اور اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا جس پر کسی بھی باپ کو فخر ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ آدمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملا تھا۔ تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاری ہے اس لیے میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جب تم میرے خواب میں آئے تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے مل گیا، کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور یہ کسی بھی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور وہ دونوں آنے والے وقت میں پہنچ گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا، جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرتے جذبات سے آدمی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم اس وقت پڑھی جا رہی ہے؟ فرشتہ آدمی کے قریب آیا اور نرمی سے اسے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، لیکن تبریز کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدوم ہو گئی۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا۔ وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ بہت عابد اور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیمار پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا پا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اسے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات سن کر حکیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیونکہ اہل ایمان تھا اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صرف ایک پھونک ماریں تو میرا ملازم صحت یاب ہو جائے گا، اس نے کہا، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو اس وقت یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا اس دنیا میں مرکزی کردار ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کیمیاء گر نے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، کیمیاء گر بولا۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔